نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک پاکستان لبیک لبیک کشمیر لبیک لبیک فلسطین لبیک لبیک یا اقصی لبیک لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین اج دے درس تصوف دے اندر ادب دے بارے ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ نجم دی 97ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک سونے رب نے فرمایا کہ نہ تا نظر سجے کھبے ہوئی ہے نہ ہاتھوں ودی ہے، یعنی معراج رات جدو اللہ پاک دا دیدار کیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بارے سنے رب نے دسیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری محویت توجہ نہ قلبی توجہ نہ میرے دیدار چی میں برے سجے کھبے انہاں توجہ نہیں کی تھی، دیکھیا ہی نہیں ہے گا، نہ ہاتھوں ودی یعنی ادب دا اتنا خیال رکھے اللہ دی بارگاہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا معراج ہے جسمانی ہویا اور آپ سردیاں اکھاں نال اللہ سونے دا دیدار کیتا، تے رب سونے دی بارگاہ چ عرض کیتی کہ رب سونے میں تیرا دیدار کر لیا تے میرے امتی اس نعمت عظمت دولت کبریٰ تو محروم ہوئے رہن گے تے میری امت دے بارے میں مہربانی فرماؤ۔ تے رب سونے فرمایا حبیب سنے جن تینوں دیکھ لیا انہیں مینوں دیکھ لیا، اور یہ حقیقت بھی ہے جب تک کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کرتا، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں شرف حاصل نہیں کرتا، کدے بھی حضوری خدا جاگے دی مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ دی سنت ہے، یہی اللہ کا طریقہ۔ اللہ پاک نے قرآن چ دسیا کہ میں انسانوں کو پہلے ہی اپنے دیدار واسطے کیا، طریقہ بھی رب نے قرآن چ دس سکتا، وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون والذین آمنوا اشد حبا للہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان پھر پیشوا دے رہے ہیں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اللہ پاک دے فضل و توفیق اللہ دے عطا کردہ نور نال اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکدا، پھر ہی دید مولا دی نعمت حاصل کر سکدا، تے دید مولا دی نعمت حاصل کرے گا پھر ہی ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق الیقین فنا فی اللہ بقاء باللہ اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دائمی انتظار الہی دے نعمت عظمت دولت کبریٰ نو حاصل ہوئے گی۔ اور یہ سارا پروگرام تھوڑے رب نے قرآن دیتا، لیکن کافر اور منافق جڑے دیدار الہی دی نہ گلاں نوں چھپاؤندے آ، جتھے بھی قرآن کریم چ لقاء اللہ اللہ دیدار دا ذکر ہوندا وہ معنی ہی بدل دیندے نے، ایڈے ظالم لوگ ہیں، حالانکہ سچے اللہ والے دیدے مولا کر دے گئے کر رہے ہیں کر دے رہن گے۔ تو سو عرض کر رہے سی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب دا اتنا خیال رکھیا کہ دیدے مولا واسطے سجے کھبے نہیں دیکھے، نہ ہاتھوں ودے، پوری توجہ قلبی اللہ دے دیدار دی طرف ہی رہی آپ دی۔ رسالہ کشاریہ اندر امام کشاری رحمۃ اللہ لکھ دے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سنے منو ادب سکھایا اور اچھا ادب سکھایا۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ حضرت عبداللہ جریری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے خلوت بہندے وقت بہندیاں ہوئے میں 20 سال اپنے پیر نہیں پھیلائے، یعنی خلوت دے اندر بھی میں کدے اپنے پیر نہیں پھیلائے 20 سال، اس لیے کہ اللہ سنے دے سامنے اچھے آداب دا لحاظ رکھنا بہتر ہے۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ امام کشاری فرماندے میرے پیر و مرشد حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماندے جڑا شخص ادب دا خیال رکھے بغیر بادشاہ دی صحبت بیٹھے گا تے او دی جہالت انہوں قتل کروا دے گی۔ اس رسالہ کشاری لکھیا کہ کسی نے حضرت امام ابن سیرین پوچھیا کہ کیڑے آداب بندے نو اللہ دے زیادہ قریب کر دے رہے، تے آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دی ربوبیت نو جاننا، وہی اطاعت گزاری کرنا، خوشی دے وچ ਉਹਦਾ شکریہ ادا کرنا اور مصیبت دے وقت صبر کرنا۔ اس رسالہ کشاریہ نے لکھیا
کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਰਫ ਬਿੱਲਾ ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਬ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਹਲਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ੈਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਮਾਮ ਕੁਸ਼ੈਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਰਿਜ਼ਾ ਕਾਕ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਦਬ ਦੇ ਤਰਕ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹਨੇ ਬਸਾਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਏ ਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਰਫ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਧਕੇਲ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਰਸਾਲਾ ਕੁਸ਼ੈਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਬਸਰੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਲਮ ਅਦਬ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਗਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਾ ਬਖਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਲਮ اللہ تک زیادہ پہنچا دینے والا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دنیا تو کنارہ کشی اور یہ جاننا کہ اللہ دا تیرے اتنے کی حق ہے۔ اسے رسالہ کشیریہ اندر لکھیا کہ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ جنہیں عذاب خدا بندی دا لحاظ رکھیا وہ انہاں لوکاں وچوں ہو گیا جنہاں نال اللہ سونا محبت کردا۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ سونے دے حکماں تے کاربند رہن واسطے اللہ ہی کولوں مدد طلب کیتی اور اللہ سونے دے واسطے ہی عذاب خدا بندی تے ثابت قدم رہے۔ اس رسالہ کشیری امام کشیری لکھتے ہیں کہ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تو مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سانو زیادہ علم حاصل کرنے دے مقابلے تھوڑا جا ادب حاصل کرنے دی زیادہ ضرورت ہے۔ اس رسالہ کشیری اندر لکھیا کہ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں کہ اسی ادب دی تلاش اس وقت تک کیتی، ادب دی تلاش اس وقت تک کیتی جدوں سکھاؤن والے گزر چکے سکے۔ تو کیا جاندا کہ تین خصلتاں دے ہوندیاں ہوئے انسان جڑا وہ اجنبی نہیں معلوم ہوندا۔ پہلا مشکوک لوکاں تو کنارہ کشی کرنا، دوسرا حسن ادب دا خیال رکھنا، تیسرا کسے نو تکلیف نہ دینا۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ حضرت ابو حفص بغداد چاہے تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ انہوں دے مرید بھی نال سگے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے آکھیا کہ تسی اپنے مریداں نو شاہی اداب سکھائے نے۔ یہ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتا کہ ظاہری حسن ادب باطنی حسن ادب دا آئینہ دار ہے۔ اس رسالہ کشیری اندر لکھیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں کہ عارف باللہ دے کول پاسے ادب نہ، پاسے ادب ایسے واسطے ضروری ہے کہ جب تک مبتدی جویں مبتدی واسطے توبہ ضروری ہے، یعنی آپ فرماندے عارف باللہ واسطے ادب اتنا ہی ضروری ہے جویں مبتدی واسطے توبہ ضروری ہے۔ اس رسالہ کشیری لکھیا کہ میں منصور بن خلف مغربی نے فرماؤندے سنیا کسے صوفی نو کسے نے بے ادب کیا، یہ اتنے جواب دیتا کہ میں بے ادب نہیں ہے۔ یہ اتنے سوال ہویا کہ تینوں کی نے ادب سکھایا؟ جواب دیتا کہ صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے۔ اس رسالہ کشیریہ نے لکھیا کہ حضرت ابو نصر توسی سراج رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ادب دے اعتبار نال لوگ تین قسم دے نے۔ اہل دنیا انہاں دے بیشتر اداب فصاحت، بلاغت، علوم اور بادشاہاں دے نامہ اور عرباں دے اشعار دا یاد رکھنا ہے۔ دوسرا اہل دین انہاں دے بیشتر اداب ریاضت نفس، تادیب جوار حدود اللہ دی محافظت اور ترک شہوات۔ تیسرا اہل خصوصیت انہاں دے بیشتر اداب دلاں نوں پاک رکھنا، راز ہائے الہیہ دا لحاظ رکھنا، عہد دی وفا، حفظ وقت اور خیالاں دی طرف عدم توجہ، طلب اور التجا دے وقت حضور اور قربت دے مقامات دے ہوتے حسن ادب دا خیال رکھنا۔ یعنی اللہ والے جنہیں بھی نے وہ ہمیشہ ادب دا خیال رکھ دے کہ جنہیں بھی جو نعمت حاصل کیتی ادب ہی دی وجہ نہ کیتی۔
بے ادب کدے بھی کسی بھی طرح کی کوئی کامیابی حاصل نہیں کرتا، نہ دنیا نہ آخرت۔ اس واسطے جہاں شخص بھی اپنے پیر و مرشد کا دلوں سچا احترام کرتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب کا ادب کرتا ہے، قرآن پاک کا ادب کرتا ہے، اللہ سونے کے ادب کا خیال رکھتا، اپنے تو بڑیاں کا علماء مشائخ کا ادب کا خیال رکھتا، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرما دے آ، تسبیح پھیری دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو۔ یعنی ادب جڑا ہے یہ بنیادی ضرورت ہے، بغیر ادب تو انسان کدے بھی کسی طرح کی کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال فرما دے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ سونے اسی واسطے قرآن پاک اپنے حبیب کا ادب بھی دسیا۔ سورہ حجرات دے اندر کہ اے ایمان والےو اپنی آواز نبی دی آواز تو بلند مت کرو، اور انہوں دے نال اس طرح بلند آواز نہ گل نہ کرو جس طرح تسی ایک دوسرے نال آپس کرتے ہو، ایسا نہ ہوئے کہ تھوڑے سارے اعمال ہی ضائع ہو جان اور تانوں یہ خبر بھی نہ ہوئے۔ یعنی بے ادبی نال اللہ دے پیارے نبی دی بے ادبی نال انسان دیا تمام اعمال ضائع ہو جاندے نے، تے ادب نال ہی انسان اللہ دے پیاری نبی کو اخذ فیض کر کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اسی واسطے کہ سیانے آندے نے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں کہ بے ادباں نہ سار ادب دی گئے ادباں تو وانجے ہو، جیڑے ہون مٹی دے پانڈے کدے نہ ہوندے کانجے ہو، جیڑے مڈ قدیم دے کھیڑے کدے نہ ہوندے رانجے ہو، تے جین دل حضور نہ منگیا باہو دوئی جہانی وانجے ہو۔ تے جینا بھی سچے اللہ والے تو منہ موڑیا تو مار کھا جان گے، دو جہان برباد کر بین گے، کیونکہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اس واسطے میاں محمود بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کہ جینا در مرشد دا چھڑیا سدا دے نے او روگی، تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑے تے او پگیاڑا جوگی۔ تے میاں صاحب فرمان دے کہ لوکاں مینوں آنڈ رہا کہ رات قبر دی کالی، پر میں سنیا اتنے انہیں آنا جی موڈے کملی کالی۔ آپ فرماندے سانو کوئی کم نہیں اس واسطے کہ اللہ دے پیارے نبی ساڈے معاون و مددگار ہے۔ میاں صاحب فرماندے جنہیں عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدے نہیں مردے، شک ہوئے تو دیکھ لے جا کے قبراں دے دیوے بڑھ دے۔ ہجر ہوئے یا وصل ہوئے سچے اللہ والے قلب طرف ہی اللہ طرف ہی متوجہ رہندے نے، قلب نا فنا فی توحید گرگ فی توحید ہی رہندے نے۔ اس واسطے میاں صاحب فرماندے ہجر جڑا تے ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھوہ نینا دے گیڑا، تے دل کردا تین کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا۔ تے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ٹوئی، تے ادبوں باج محمد بخشا کامل مرد نہ کوئی۔ یعنی بے ادب کدے بھی اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے دیدے مولا دی نعمت اسے دنیا دل دے آنے دل دیاں اکھاں حاصل نہیں کر سکتا۔ تے جی اتنے انا آخرت بھی انا ہوئے گا، قرآن پاک سنے رب نے دسیا پھر دنیا چنے آخرت بھی انے ہون گے، جنہاں اتنے دیدے مولا دی نعمت نصیب ہوئے گی تے آخرت انہوں نے سر دیاں اکھاں کھلیاں اکھاں دیدار الہی دی نعمت نصیب ہوئے گی۔ تے جینوں بھی جو کمال ظاہری بات نہیں حاصل ہویا وہ ادب ہی دے نال ہویا۔ اس واسطے انسان نو چاہیے ادب دا خیال رکھنا، کدے بھی بے ادبی نہ کر۔ تے جنہیں بھی اپنے مرشد دا ادب کیتا تو انہوں ہی کچہری مستوی حاضری نصیب ہوئی، تے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب کیتا انہوں حضوری خدا دی نعمت عظمت والے کبرا حاصل ہوئی۔ اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر فرمایا علامہ اقبال نے کیا جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہے تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔
فتید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے ہمیشہ ادب کریے اللہ والیاں دا، پیر و مرشد دا، اپنے ماں باپ دا، علماء و مشائخ دا، اپنے تو بڑیاں دا، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا، قرآن پاک دا، اللہ سونے دا۔ اور ایک خیال رکھو کہ اللہ پاک ہر ویلے ہر انسان نو دیکھ رہا، بلکہ انسان دے دلوں دے خیالوں بھی واقف ہے، جیسا سنے رب نے قرآن چ دسیا واللہ علیم بالذات الصدور۔ ادب یہی ہے کہ کدے بھی انسان دے دل چ غیر اللہ دا، ما سوا اللہ دا خیال بھی نہ ہوئے، ما سوا اللہ تو اتنا قلب نو منہ موڑ لے، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں خلقی اسباب و ارباب تو قلب ہمیشہ لے نکل گیا، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزارے سر تو طرح تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن گیا، اپنے دوجے معاملات کو اللہ سبحانہ سے سپرد کر کے خود سپرد کی بادشاہت حاصل کرے۔ روزے اللہ دی نیتی قلبی نماز جڑی ہے فنا فی توحید دی ہون دی، یعنی قلباً اللہ کی طرف متوجہ رہنا، وتبتل رہے تبدیل وَإِلَىٰ رَبِّكَ فرق والی نماز جڑی عشق نیتی ہے انہوں ترقی دے تاکہ انسان کی مولا دی نعمت حاصل کر سکے، لیکن یہ نعمت ادب ہی نہ حاصل ہونی ہے۔ کہ اللہ سبحانہ دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان سوائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے مولا سونے ساڈا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخر سارا عطا فرمائی، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لبخشاں معاف فرمائی، سانو ادب والا بندہ بنائے، ظاہری بات نہیں ہے اداب دا خیال رکھنے والا بندہ بنائے، اپنے دائمی ددار دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بس تے باقی سب حوث ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔